بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے صفت قلقلہ، اس سے متعلق کل ہم نے کئی اہم چیزیں سنی، جن میں سے آپ کے لیے سب سے پہلے نئی بات تو یہ تھی کہ اب تک تو یہی سمجھا تھا کہ صفت قلقلہ کل ملا کے 5 حرفوں میں پائی جاتی ہے، اور ان 5 حرفوں کا صفت قلقلہ سے متصف ہونا، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ سارے لوگ حروف مقلقل 5 ہی کہتے ہیں۔ کل آپ نے سمجھا نا، ایسا نہیں ہے، جمہور کی یہاں تو 5 ہیں، غیر جمہور کی یہاں صرف 1 ہے، اور وہ ہے قاف۔ پھر آپ نے یہ سمجھا کہ صفت قلقلہ اصل تو نام ہے، حروف مقلقل کو ادا کرتے وقت زبان کا مخرج میں مضبوطی سے لگنا، بس صفت قلقلہ یہاں ختم، پوری ہو گئی۔ قلقلے کی تعریف اس سے آگے کچھ نہیں۔ ہم جو بعد میں اور بھی کچھ اجزاء کہتے ہیں تعریف میں، یا کچھ اجزاء کا ہم نے تعریف کی عبارت میں اضافہ کیا ہے، اس کو بھی آپ نے کل سمجھا وہ کیا چیز ہے۔ پھر حالت سکون میں اچانک علیحدہ ہونے کی وجہ سے مخرج میں سختی کے ساتھ جنبش ہوتی ہے اور لوٹتی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے۔ عربی دوم کے بچے محسوس کریں گے کہ دیکھیں ہم تعریف کا ایک ایک لفظ جو کل کہا بیائی نہیں، وہی آج سنا رہے ہیں آپ کو۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب آپ قواعد اور اصول کو بہت پختہ یاد کریں گے، خوب اجرا کریں گے، 100 بار نہیں 1000 بار بولیں گے، تو ہی عبارتیں اس طرح یاد ہو سکتی ہیں۔ اور اصول کی عبارتیں من وعن، بلا کم و کاس۔ اصول میں جو عبارتیں، دیکھو اصول کی جو عبارت ہوتی ہے، عبارت میں جتنے الفاظ ہوتے ہیں ان میں سے آپ کسی کو چھوڑ نہیں سکتے، نہ آپ اپنی طرف سے کسی کا اضافہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں جتنے الفاظ لائے گئے ہیں تعریف کی عبارت میں، وہ بہت سوچ سمجھ کر لائے گئے ہیں، بڑے غور و فکر کے بعد لایا گیا ہے، کئی نواحی پر نظر رکھتے ہوئے وہ عبارت تیار کی گئی ہے۔ اس وقت کا المیہ یہ ہے، عربی دوم کے بچے بطور خاص سنیں، یا تخصص کے جو لڑکے ہیں وہ، اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو بنیادی چیزیں یاد نہیں ہیں، بنیاد بالکل کمزور ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ کمزور بنیاد پر جب 50 منزلہ عمارت آپ بنانا چاہیں گے، ایسا کہیں ہو سکتا ہے دنیا میں؟ پھر آپ جتنی شروحات دیکھیں کچھ حاصل نہیں ہے۔ شروحات کا صحیح نفع آپ کو اسی وقت ہوگا جب آپ کی بنیادیں مضبوط ہوگی، جب آپ نے اصول کی عبارتوں کو خوب اچھے سے یاد کیا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ خیر، ہم آپ کو یہ بتلایا تھا کہ دیکھو قلقلہ کی تعریف میں ہم کیسے بھی ترتیب کہہ رہے ہیں کہ پھر حالت سکون میں اچانک علیحدہ ہونے کی وجہ سے مخرج میں سختی کے ساتھ جنبش ہوتی ہے اور لوٹتی ہوئی آواز سنائی دیتی۔ کل ہم نے یہ سب سمجھا کہ الحمدو کی دال کے وقت لوٹتی ہوئی آواز نہیں آ رہی ہے، احد کے دال کے وقت لوٹتی ہوئی آواز آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو آپ نے سمجھا تھا کہ لوٹتی ہوئی آواز ایک ساتھ 2 چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو ہی آ سکتی ہے۔ نمبر 1، زبان کا مخرج میں مضبوطی سے لگنا، نمبر 2، اچانک الگ ہونا۔ یہ 2 باتیں ایک ساتھ جب پائی جائے گی تو ہی لوٹتی ہوئی آواز آئے گی۔ ان میں سے ایک بھی اگر مفقود ہے، مس ہے، ان میں سے ایک بھی اگر مس ہو گئی ہے، مفقود ہے، تو لوٹتی ہوئی آواز نہیں آ سکتی۔ کل ہم نے آپ کو سب مثالیں دی تھی اس کی۔ یہاں ایک بات کل اور آپ کو بتلائی تھی کہ قلقلہ کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک وجودی قلقلہ اور ایک ظہوری قلقلہ۔ وجودی قلقلہ تو زبان کا مخرج میں مضبوطی سے لگنا، یہ وجودی قلقلہ۔
یہ حروف مقلقل میں ہمیشہ رہتا ہے، چاہے وہ متحرک ہوں، چاہے ساکن ہوں، وصل میں ہوں یا وقف میں ہو۔ ہاں، ظہوری قلقلہ مانا لوٹتی ہوئی آواز، وجودی قلقلہ کیا مانا؟ الصاق محکم، مضبوطی سے لگنا۔ وجودی قلقلہ کہتے ہیں کس کو؟ زبان کا مخرج میں مضبوطی سے لگنا، جس کو اصطلاح میں الصاق محکم کہا جاتا ہے، مضبوطی سے لگنا، یہ تو وجودی قلقلہ۔ اور لوٹتی ہوئی آواز کا آنا، یہ ظہوری قلقلہ ہے۔ آج قلقلے سے متعلق ایک اور اچھی بات آپ کو سنائیں۔ دیکھیے، بعض اساتذہ سے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ قلقلہ کے معنی حرکت کی بو کا آنا، حرکت کی بو کا آنا۔ آپ کوئی بھی لغت اٹھا لیں، کہیں بھی آپ کو قلقلے کا یہ لغوی معنی نہیں ملے گا حرکت کی بو کا آنا۔ پھر آپ کے اساتذہ نے حرکت کی بو کا آنا قلقلے کے معنی کے طور پر کیسے بتلایا؟ کہاں آپ جب لوٹتی ہوئی آواز لاتے ہیں احد، تو ایسا لگتا ہے کہ لوٹتی ہوئی آواز کے ساتھ ساتھ کچھ آپ فتحہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے حرکت کی بو، یہ ہے حرکت کی بو۔ تو چونکہ لوٹتی ہوئی آواز میں کچھ بو ہوا کرتی ہے حرکت کی، اس لیے بعض اساتذہ قلقلے کو کہتے ہیں حرکت کی بو۔ آ گیا سمجھ میں؟ اچھا، لیکن یہاں ایک خاص نقطہ ہے، سمجھیں۔ لوٹتی ہوئی آواز اصل قلقلہ ہے، لوٹتی ہوئی آواز۔ یہ حرکت کی بو جو ہے نا، وہ آپ کا مقصد نہیں ہے۔ آپ تو صرف لوٹتی ہوئی آواز لائیں گے، آپ کا کام ہے لوٹتی ہوئی آواز سامع کے کان تک لے جانا، سنانا۔ احد، تو آپ کی کوشش تو صرف دال کی آواز کو سامع کے کان تک لے جانا ہے، آپ حرکت کو لے جانے کا مقصد نہیں رکھتے، لیکن آپ کے اس لوٹتی ہوئی آواز کے مقصد کے ضمن میں حرکت کی بو بھی آ جاتی، یہ آپ کا مقصد نہیں تھا۔ آیا سمجھیں؟ دو باتوں میں فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ مقصد بنا کے، یعنی آپ نے پہلے سے سمجھا ہے کہ مجھے حرکت کی بو لانا ہے اور فلاں حرکت کی بو لانا ہے، اگر یہ بات ہے تو غلط نہیں سمجھا، اس لیے کہ وقف میں حرکت ہوتی نہیں ہے۔ آپ تو اسکان کر رہے ہیں، اسکان میں کہاں حرکت ہوا کرتی ہے؟ احد کی دال میں آپ وقف کر رہے ہیں، فلق کے قاف میں وقف کر رہے ہیں، آپ تو اسکان کر رہے ہیں، حرکت کہاں سے آ گئی؟ لہذا اگر آپ نے حرکت کو مقصد بنایا تو آپ کا وقف غلط ہے، آپ اس کو اسکان نہیں کہہ سکتے۔ آپ کا منشا تو صرف کیا تھا؟ حروف مقلقل کی لوٹتی ہوئی آواز لانا مقصد تھا، اور اسی مقصد کے لیے آپ محنت کیے اور دو کام کیے، مضبوطی سے لگایا، اچانک الگ کیا۔ لیکن اس کے ضمن میں جو آپ کا مقصد نہیں تھا، بلا مقصد کے بھی اس کے ضمن میں ایک چیز پیدا ہو گئی، اور وہ حرکت کی بو آ گئی۔ آپ بو لائے نہیں ہیں، بو آ گئی ہے۔ ایک ہے بو کا لانا اور ایک ہے بو کا آنا، دونوں میں فرق ہے۔ حرکت کی بو لانا یہ ہے اشمام، یہ ہے روم۔ اور یہاں آپ روم بھی نہیں کر رہے، اشمام بھی نہیں کر رہے، یہ حرکت کی بو خود آ جاتی ہے۔ ہم تو آپ کو ایک بات اور سمجھانے جا رہے تھے، ہم نے کہا کہ قلقلے سے متعلق ایک اور اچھی بات سنا ہے۔ آپ جب بھی لوٹتی ہوئی آواز لاتے ہیں تو اس میں حرکت کی بو آتی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوٹتی ہوئی آواز لائیں اور آپ کی اس آواز میں حرکت کی بو بالکل نہ ہو، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ لوٹتی ہوئی آواز اور حرکت کی بو
لازم ملزوم ہے. اتنا سمجھ میں آیا ہو تو آگے چلیں. کیا نتیجہ سامنے آیا کہ لوٹتی ہوئی آواز میں حرکت کی بو ہمیشہ رہتی ہی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لوٹتی ہوئی آواز ہو اور حرکت کی بو نہ ہو. اچھا، اب قرآن میں ایک مسئلہ چل پڑا، ایک بحث چل پڑی کہ بھی لوٹتی ہوئی آواز میں حرکت کی بو ہوتی ہے تو کون سی حرکت؟ حرکت تو تین ہے، فتحہ، ضمہ، کسرہ، تو کون سی حرکت؟ یہ ایک بحث چل پڑی. پھر ایک مرتبہ سمجھا رہا ہوں. لوٹتی ہوئی آواز میں حرکت کی بو کو تو آنا ہی آنا ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ لوٹتی ہوئی آواز لائیں اور حرکت کی بو نہ ہو. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. جب یہ بات ہے تو اب یہ بحث ہے کہ کون سی حرکت کی بو آئے گی. حرکت تو تین ہے. تو بعضوں نے کہا کہ جس حرف مقلقل میں آپ لوٹتی ہوئی آواز لا رہے ہیں، مثال کے طور پر قل اعوذ برب الفلق، تو قاف، کیا قاف، اس پر جو حرکت تھی اس کی بلانا ہے. بعضوں نے تو یہ کہا چنانچہ فلق کے قاف میں قلقلہ کرتے آپ کو کسرے کی بلانی پڑے گی. یعذب، کیا یعذب کی با مضموم، لوٹتی ہوئی آواز کے وقت آپ کو ضمے کی بلانا ہے. اس لیے کہ جس حرف میں آپ لوٹتی ہوئی آواز لا رہے ہیں پہلے دیکھو اس پر کیا حرکت تھی، جو حرکت تھی اس کی بلانا ہے. آ گیا سمجھ میں؟ ایک قول تو یہ ہے. ایک قول یہ ہے کہ ما قبل کی بو، اس لیے کہ حرف مقلقل تو ساکن ہو گیا، تو یعذبو میں با کے قلقلے کو ادا کرتے ہوئے کسرے کی بلانی پڑے گی. یعذب، کیا یعذب، تو با میں کسرے کی بلانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ما قبل میں کسرہ تھا. دو شکلیں ہو گئی. دو قول سمجھ میں آئے. پہلا قول کیا تھا؟ جس حرف میں آپ قلقلہ کرتے ہوئے لوٹتی ہوئی آواز لا رہے ہیں، دیکھیے پہلے اس پر حرکت کون سی تھی، جو حرکت تھی اسی کی بو لوٹتی ہوئی آواز میں لانا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اس کی نہیں، ما قبل میں جو حرکت تھی اس کی بو لانا ہے. لیکن دونوں قول غلط، تحقیق سے دور دونوں قول. کیوں تحقیق سے دور؟ ابھی ہم نے ایک نقطہ سمجھا تھا کہ قلقلے میں جو حرکت کی بو آتی ہے، حرکت کی بو کے آنے کا نام قلقلہ، لانے کا نام نہیں. لانے کا نام تو اشمام، لانے کا نام تو روم. کچھ نہیں سمجھ میں آیا. اور آپ تو یہاں کون سا وقف کر رہے ہیں؟ آپ تو اسکان کر رہے ہیں. نہیں سمجھ، آپ تو کون سا وقف کر رہے ہیں؟ اسکان کر رہے ہیں. تو اسکان میں تو کوئی حرکت ہوتی ہی نہیں. اب آپ حرکت لاتے ہیں، تو اگر آپ پہلے قول کے مطابق حرف مقلقل پر جو حرکت تھی اور وقف کیا اس حرکت کی بو لا رہے ہیں تو یہ بھی اسکان نہیں. ما قبل کی بو لا رہے ہیں تو بھی اسکان نہیں. لہذا دونوں قول تحقیق سے دور، اس لیے کہ ان دونوں میں حرکت کی بو لائی جا رہی ہے اور قلقلے میں حرکت کی بو لائی نہیں جاتی، خود آ جاتی ہے. تو پھر صحیح قول کیا ہے؟ کہا ہمیشہ فتح کی بو آئے گی. ہمیشہ تو کہا وہ فتح بھی تو لانا پڑتا ہے. نہیں سمجھا؟ جیسے کسرہ لانے کی ضرورت پڑی، ضمہ لانے کی، تو فتح بھی تو قاری لائے گا. کہنا دیکھیے آپ کیا احد کی دال کو ادا کریں گے
زبان مخرج میں لگی، اب چھڑانا ہے نا، کھول دینا ہے نا، تو آپ اس حرف سے فارغ ہوتے ہوئے لوٹی ہوئی آواز جب لا رہے ہیں تو جس میں جو ملے ہوئے ہیں ان کو آپ چھڑا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں خود انفتاح پیدا ہو جاتا ہے. آپ انفتاح پیدا نہیں کر رہے، انفتاح خود پیدا ہو رہا، اور انفتاح نام ہے کس کا؟ فتحے کا. تو یہ فتحہ آپ فتحے کی نیت کر کے نہیں لا رہے ہیں، آپ تو دو جسموں کو الگ کر رہے تھے، اور دو جسموں کو الگ کرنا کھولنا ہے، اس کے ضمن میں فتحہ خود آ گیا، ورنہ آپ نے فتحے کی نیت نہیں کی تھی. اس لیے قول محقق یہ ہے کہ حروف مقلقل پر کوئی بھی حرکت ہو، لیکن جب آپ اسکان کر رہے ہیں اور لوٹتی ہوئی آواز آ رہی ہے تو اس میں صرف اور صرف فتحے کی بو آئے گی. جی آگے چلیں. تکرار. را میں صفت تکرار کی ہے، بس آگے ابھی کچھ نہیں، عبارت اتنی ہے. تکرار کیا معنی؟ عربی دوم کے بچے مغرب بعد جو کرتے ہیں اس کو تکرار کہتے ہیں. کیا معنی تکرار؟ ایک چیز کو ایک سے زیادہ مرتبہ کہنا کرنا. استاد نے ایک سبق پڑھا دیا، آپ مغرب بعد پھر اسی کو دہراتے ہیں، اس کا نام کیا؟ تکرار. ایک چیز کو ایک سے زیادہ مرتبہ کرنا کہنا، اس کا نام تکرار. یہاں کیا تکرار کیا؟ دیکھیے یہ صفت کس میں ہے؟ را میں پائی جا رہی. را کا مخرج کیا؟ تو آپ نے کہا طرف زبان مع متصل پشت زبان، ایک ربائی سے لے کر دوسرے ربائی تک اوپر کے دانتوں کا مسوڑا، یہ مخرج ہو گیا. لیکن یاد ہوگا آپ نے اساتذہ سے اس کو سمجھا ہوگا کہ آپ نے زبان کے دو حصے کہے. کون کون؟ طرف زبان، دوسرا کیا کہا؟ پشت زبان. دو باتیں کہی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ پشت زبان ربائی کے مسوڑے میں لگتی ہے، طرف زبان بالکل قریب ہو جاتی ہے لیکن لگتی نہیں. تو لگنا کس کا ہوا؟ پشت زبان کا ہوا. پھر ایک مرتبہ سمجھا رہا ہوں. را کے مخرج میں آپ زبان کے دو حصوں کو کہتے ہیں، ایک طرف زبان مانا زبان کا کنارہ، سائیڈ، اور دوسرا کون؟ پشت زبان. لیکن پشت زبان تو ربائی کے مسوڑے سے لگے گی، طرف زبان لگے گی نہیں، وہ ربائی کے مسوڑے سے بالکل قریب جائے گی مگر لگے گی نہیں. ہو گیا؟ اچھا، تو پھر طرف زبان کیا کرے گی؟ اس کا رول کیا ہوگا؟ کہ اس میں ہلکی سی کپ کپی ہوگی، لرزاہٹ ہوگی، راشا ہوگا. جیسے بعض لوگوں کے ہاتھ میں راشا ہوتا ہے، کپ کپی ہوتی ہے، تو طرف زبان میں ہلکا ہلکا راشا ہوگا. یہ ہے را. دو باتیں اگر سمجھی ہوں کہ طرف زبان خود نہیں لگتی ہے. کہاں نہیں لگتی ہے؟ ربائی کے مسوڑے میں لگتی نہیں، وہ ذرا سے الگ رہتی ہے، اور الگ رہ کر اس میں راشا ہوتا ہے. یہ صحیح ادا ہے اس کی. آگے سمجھیں. لیکن اگر اس نزاکت کا کسی نے خیال نہیں رکھا تو اور پشت زبان کے ساتھ ساتھ طرف زبان کو بھی ربائی کے مسوڑے میں لگایا اور پھر راشے کی کوشش کی، اس کو لرزا دیا، اس میں کپ کپی پیدا کی، تو طرف زبان جس میں کپ کپی تھی وہ ربائی کے مسوڑے میں لگی ہوئی تھی، اور کپ کپی کی وجہ سے اب کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ لگی، پھر ہٹی، پھر لگی. بھئی جب کپ کپی ہوتی ہے تو بار بار تو طرف زبان ہل گئی. ہل کے جتنی مرتبہ ربائی کے مسوڑے سے وہ ٹچ ہوگی، ٹکرائے گی، اتنی را پیدا ہوگی.
चुनांचे बहुत से लोग क्या पढ़ते हैं ये क्या है? ये है तरफे जुबान का रबाई के मसोरे में लगकर राशा पैदा करना। लगकर राशा नहीं होगा, तरफे जुबान रबाई के मसोरे से अलग रहेगी। लगेगा कौन? पुश्ते जुबान। रबाई के मसोरे से लगना तो होगा किसका? पुश्ते जुबान का। तरफे जुबान नहीं लगेगी, लेकिन वो रबाई के मसोरे से करीब हो जाएगी, बिल्कुल जैसे लगी हुई है, करीब लगना, मगर लगेगी नहीं, उसमें हल्का 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 राशा होगा। ये सही अदा थी, मगर गलती से क्या हो गया? तरफे जुबान को लगा दिया और फिर उसको हिलाया, तो हिलाने की वजह से उसका एक मर्तबा लगना नहीं हुआ, बार बार लगना हुआ। जितनी मर्तबा लगेगी उतनी रा पैदा हो जाएगी और ये आवाज आएगी जो भी आपने सुनी, अर्र, कई रा होगी। भाई एक मर्तबा लगने से एक रा बनती है, 10 मर्तबा लगने से 10 रा बनेगी। इसका नाम है तकरार, इसका नाम है तकरार। अपना गुजराती में तकरार એટલે लड़ाई भाई, लड़ाई नहीं, हाँ ये गुजराती का तकरार नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए जी। अगर आपने ये नुक्ता समझा है तो अब थोड़ा उसको और खोल दें। देखिए, एक रा की जगह कई रा बनी, क्यों बनी? कि तरफे जुबान को रबाई के मसोड़े में नहीं लगना था, आपने गलती करके उसको लगा दिया और फिर लगाने के बाद उसको हिला दिया, तो एक रा की जगह कई रा पैदा हो गई। मालूम हुआ कि तकरार, एक रा की जगह कई रा पैदा होना, तकरार का तर्जुमा अब हो रहा है। तकरार की क्या माना? एक रा की जगह कई रा का पैदा होना। ये किसकी वजह से हुआ? पुश्त की वजह से हुआ या तर्फ की वजह से हुआ? तर्फ की वजह से हुआ। आ गया समझ में? ये तो है तकरार। अब तकरीर। तकरीर क्या? रा में सिफते तकरीर है, आपको अदा करना है उसे, वो भी आपने समझ लिया है कि रा के लिए आपने जुबान के कितने हिस्से कहे हैं? 2, तर्फ और पुश्त। लेकिन दोनों का इस्तेमाल किस तरह कर रहे थे आप? पुश्त को तो लगा दिया था रबाई के मसोड़े में, तर्फ को नहीं लगाया था, तो तर्फ का काम क्या रहा? कपकपी। तर्फ का काम क्या रहा? हल्के हल्के लर्जा उसका काम था, लगने का काम किसी और का था, और हल्के से राशे का हिलने का काम, कपकपी का काम, ये किसका था? तर्फ का था। तो अगर सिर्फ तरफे जुबान हिलती है, एक समझना बराबर, लगती नहीं है, अलग रह के उसमें हल्का सा राशा होता है, और ये राशा पुश्त तक नहीं पहुंचता है, तरफ ही तक महदूद रहता है। क्या माना? राशा तरफ तक ही महदूद रहता है, पुश्त तक नहीं पहुंचता है। क्या माना? पुश्ते जुबान तो लगी है लेकिन उसमें राशा नहीं। अगर उसमें राशा आ गया तो उसका भी बार बार लगना हो जाएगा। लिहाजा पुश्ते जुबान में राशा नहीं, राशा सिर्फ कहां? तरफे जुबान में, और वो भी हल्के हल्के, बहुत तेज नहीं। तो ये है सिफत तकरीर। सिर्फ तरफे जुबान को हल्के हल्के हिलाना, कपकपाना,
یہ نام ہے تقریر. تکرار کیا نام تھا؟ آپ نے کیا سمجھا تھا؟ کہ طرف زبان جس کو نہیں لگنا تھا وہ لگ گئی، اور لگنے کے بعد اس میں کیا ہوا؟ کپ کپی آئی. دونوں کا فرق سمجھ میں آیا؟ دیکھیے تقریر پھر سمجھا رہا ہوں. پشت زبان ربائی کے مسوڑے میں لگے گی، طرف جا کے قریب ہو جائے گی، لیکن لگے گی نہیں، اس میں ہلکا سا راشا ہوگا. اس کا نام ہے تقریر. را اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتی ہے، یا را میں ادا کرنا ضروری ہے. لیکن ہوا کیا؟ جب غلطی ہوئی، حدود کا خیال نہیں رہا، تو پشت کے ساتھ ساتھ طرف بھی لگ گئی، اور طرف کو لگا کے ہلا بھی دیا. تو پھر یہ تقریر اب بن گئی کیا؟ تکرار. آ گیا سمجھ میں؟ تو طرف کا لگ جانا، طرف کو لگنا نہیں تھا لیکن لگ گئی ایک، اس کو زور سے ہلا دیا. اس کو تو کیسے ہلنا تھا؟ ہلکے ہلکے زور سے ہلا دیا. تو یہ تقریر کیا بن گئی؟ تکرار. ہو گیا سمجھ؟ آ گیا سمجھ میں؟ اب آپ نے تقریر بھی سمجھی، تکرار بھی سمجھی. مصنف رحمت اللہ علیہ یہ نہیں کہیں کہ را میں تقریر ادا کرو، را میں تقریر ادا کرو یہ نہیں فرما رہے. کہا یہ تو سارے لوگ خود ہی ادا کرتے ہیں، چاہے اس کو سمجھتے ہو یا نہ. بھائی دنیا میں سب لوگ را نہیں بولتے، دنیا میں سارے لوگ را بولتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے جس را کا تلفظ کیا اس میں طرف زبان ربائی کے مسورے سے الگ رہ کر ہلکے ہلکے سے ہل رہی تھی. اس کا ادراک کسی کو ہوتا ہی نہیں. دنیا بولتی ہے را، اور ہر ایک کی را میں تقریر پائی جاتی ہے، لیکن اس تقریر کو ہر کوئی نہیں سمجھتا ہے. تو کہا جس کو لوگ نہیں سمجھتے ہوں اس کو بیان کر کے کیوں پریشان کرنا ہے؟ اس سے اچھا لوگوں کی ضرورت یہ ہے کہ ان سے ایسا کہو کہ دیکھو را جب مشدد ہو تو بہت سے لوگ اس کو غلط ادا کر کے بجائے تقریر کے تکرار ادا کرتے ہیں. اور کیا پڑھتے ہیں؟ کہا دیکھو را مشدد میں ایسی آواز کے آ جانے کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، تو تم اپنے آپ کو اس خطرے سے ہمیشہ دور رکھو، بچائے رکھو. تو مصنف نے کہا یہ لوگوں کی ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے تقریر کو ضرورت سمجھ کے بیان نہیں کیا. کہا اس سے زیادہ ضرورت لوگوں کی یہ ہے کہ لوگ تکرار میں مبتلا نہ ہوں، لوگ تکرار میں مبتلا نہ ہوں. اس لیے آپ نے را میں صفت تقریر کو بیان نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ را کو تکرار سے بچانا چاہیے، را کو تکرار سے بچانا چاہیے. تکرار را میں صفت تکرار کی ہے. اب وہ تکرار بھی آپ نے سمجھ لی. تکرار کہاں ہوتی ہے؟ طرف زبان میں. کیسے ہوتی ہے؟ طرف زبان ربائی کے مسوڑے میں لگ جاتی ہے اور پھر ہلتی ہے تو تکرار ہو جاتی. آیا سمجھ میں؟ حالانکہ اس کو تو ربائی کے مسوڑے سے الگ رہنا تھا اور کپ کپی ہلکی چاہیے تھی، تو قاری نے اس کو زور سے ہلا دیا تو تکرار ہو گئی. فرما رہے مگر اس سے جہاں تک ممکن ہو احتراز کرنا چاہیے. کس سے احتراز کرنا چاہیے؟ تکرار سے. ایک را کی جگہ کئی را بننے نہ پائے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. آگے فرما رہے تفشی. شین میں تفشی ہے، یعنی منہ میں صوت آواز پھیلتی ہے. تفشی کا معنی پھیلنا. یہ صفت پائی جاتی ہے شین میں. ان کے ادا کرتے وقت کیا ہوتا ہے بتلایا تھا. جیم کا مخرج ہے درمیان زبان درمیان تالو،
یہ تو لگ جائے گا، درمیان زبان جا کے لگے گی کس میں؟ درمیان تالو میں. اس کے بعد سے لے کر اس درمیان والے حصے سے جیم کا مخرج کیا کہا؟ درمیان زبان درمیان تالو. جب آپ جیم ادا کریں گے تو یہ درمیان والا حصہ اوپر کے تالو کے درمیان والے میں لگ جائے گا. بعد کا حصہ کیا ہوگا؟ اب کنارے تک کیا ہوگا؟ درمیان سے لے کر کنارے تک کا جتنا حصہ ہے وہ تو لگنے والا ہے نہیں. ایسا نہیں. یہ تفشی آواز کا پھیلاؤ جو آپ شین میں دیکھ رہے ہیں، یہ اس درمیان زبان کے بعد سے لے کر کنارے تک پھیلتی رہتی ہے، اور اسی پھیلاؤ کا نام کیا ہے؟ تفشی. یہ شین میں لابدی ہے، صفت لازمہ ہے، اس کے بغیر شین نہیں بن سکتی. یہ صرف ایک حرف میں پائی جاتی ہے. کون؟ شین. اب دوسری کتابیں آپ دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ ہاں آواز کا پھیلاؤ تو اور بھی حرفوں میں ہوتا ہے، مثلا صاد میں ہوتا ہے، فا میں ہوتا ہے. یہ کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پھیلاؤ ذرا سا ہے. شین کا پھیلاؤ اور ان کا پھیلاؤ جب دونوں کا موازنہ کرتے تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. جب حیثیت نہیں تو اس کا اعتبار نہیں. اس لیے ارباب فن کے یہاں آواز کا پھیلاؤ جس کو تفشی کہا جاتا ہے وہ صرف ایک حرف میں ہے، وہی پھیلاؤ معتبر. ٹھیک ہے.